کہیں وہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ چیز ہے. اچھا مسز علی, بینگ اے میچ میکر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ چلیں ایک تو ایک لڑکی کے خواب ہیں, ایک لڑکے کی خواہشات ہے کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے, یا ایک لڑکی سوچتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ بینگ اے میچ میکر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو ریکوائرمنٹس آتی ہیں یا آپ کے پاس جو مطالبات آتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں, کہ ایک گھر کی عورت کو, مطلب ایک ماں کو بھی لڑکی لمبی چاہیے, گوری چاہیے, خوبصورت چاہیے, پتلی چاہیے, لڑکا کیا ہی بتائے کہ اس کو کیا چاہیے, جب سب کچھ تو اس کی ماں بتا دیتی ہے. یہ آپ دیکھتی ہیں کہ آج کل جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ کیا مطالبات کرتے ہیں؟ ان کی بھی یہی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. کوالیفیکیشن آپ کی دیکھیں بیسک ہوتی ہے, ریسیڈینشیل آپ کا بیسک ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو فیملیز واقعی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیپ دیکھ کانشیس رہی ہوتے ہیں اس ہوتی بارے ہے. میں. کمپلیکشن بھی ہو, لڑکی کو گھر کا کام آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ, آج کل مجھے نہیں پتا کہ کاسٹ کو آج کل اتنا زیادہ کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. ایک کاسٹ, اگر آپ لوگ اردو اسپیکنگ ہے, کیا کہتے ہیں یوسف زئی آپ کی کاسٹ ہے تو آپ نے یوسف زئی میں ہی کرنا ہے. اگر آپ پنجابی اسپیکنگ ہے تو آپ نے راجپوت کو ہی دیکھنا ہے. اگر آپ سندھی ہیں تو آپ نے سومروں میں ہی کرنا ہے. لائک یہاں پہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ ایسے بنا لیا ہے ایز اے ڈرائنگ کے طور پہ, جو وہ اختر ریکوائرمنٹس عباس اپنے صاحب, اگر ہم دیکھیں ایک پیپر طرف تو ہوتے ہیں ذات پات کے ان وہی وہ سسٹم میں بالکل لوگ چاہ آج رہے بھی ہوتے ہیں کہ جکڑے ایسی ہوئے ہیں, بھی اور ایک کہیں نہ لڑکی یا کہیں ایک لڑکا وہی ہمارے سامنے آ سلسلہ جائے تو ابھی ہم نے باقی ہے. پیپر پہ لیکن رائٹ ڈاؤن ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اختر عباس صاحب آپ کی طرف, جی جی جی, ہاں جی میرے ایک وکیل ہے, میں نے اسے پوچھا, ایک ڈیوورس کا کیس آیا اسلام آباد میں, تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو نے کہا کہ جناب وہ ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ہماری جو بیگم ہے وہ برش نہیں کرتی. میں نے کہا آپ مسواک لے لیتے اس کے لیے, تو اس میں بھی مطلب ڈائیورس ہوئی ہے. آپ اندازہ لگا لیں یہ کمپرومائز نہ کرنا جو ہے یہ کتنا خطرناک ہے, اور اس حد تک ہم پہنچ جاتے ہیں. اچھا, اس کو چھوٹا نہ, ہاں جی, اس کو چھوٹا نہ لیں, یہ کمپرومائز کرنا نہیں ہے. جو بچیاں ہائیجین کا خیال نہیں کرتی, انفیکٹ یہ بہت سارے گھروں میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لسٹ بنتی ہے اس میں لوگ اب تو یہ شرط لگاتے ہیں کہ جہاں رشتہ چاہیے اس کا گھر بھی اپنا ہونا چاہیے, والدین کا, یعنی کرائے والوں کے لیے رشتے نہیں ہیں. اچھا, اس طور پہ انہیں چاہیے لڑکی بہت پڑھی لکھی ہو لیکن کم عمر ہو. اب 22-23 سال کی لڑکی نے ظاہر ایم اے نہیں کیا ہوگا, نہ وہ ایم فل ہوگی, وہ کم پڑھی لکھی گریجویٹ ہوگی, لیکن شرطیں ضرور لگانی. دوسرا مزے کی بات یہ ہے کہ ناولوں سے, کتابوں سے, فلموں سے, ڈراموں سے آپ نے اپنی شرطوں کا لیول بڑھا لیا, لیکن خود اچھا شرطیں وہاں لگتی ہیں جہاں آپ نے لوگوں کو امپلائمنٹ دینی ہو. یعنی جاب ڈسکرپشن ہے نا, یہ اسپیسیفکیشن ہے کہ ہمیں یہ چاہیے, یہ چاہیے. جب آپ کے سامنے رشتہ ہوتا ہے اس میں اگر شکل اچھی ہے, ممکن اس کا اپنا گھر نہ ہو, ممکن ہے فیملی بہت بڑی ہو, ممکن ہے اماں ہو نہ ہو. اب یہ جو چیزیں ہیں ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بچی 22 سال سے لے کے 30 پہ چلی جاتی ہے اور آپ کو وہ جینوئن رشتہ ہی نہیں مل پاتا. رشتے آتے ہیں, دستک دیتے ہیں, لیکن آپ اپنی شرطوں پہ ٹک کرتے رہتے ہیں. 3 شرطیں پوری ہو گئیں, 2 رہ گئیں, تو نتیجے میں بہت نقصان ہوتا ہے. اچھا اختر صاحب, اب کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشتے جو ہیں اب شرطوں پہ تو بننے سے رہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ دیکھیں شادی کسی کی بھی ہوتی ہے یا جب ہونے والی ہوتی ہے, منگنی کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس میں یا تو زیادہ تر رشتے بن جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ہم میچ میکنگ کی جب بات کرتے ہیں تو اس ریلیشن شپ میں جب شادی ہونے والی ہوتی ہے یا ہو چکی ہوتی ہے تو کتنی پرسنٹیج ہے کہ انیشلی زیادہ تر کپلز کی نہیں بنتی کیونکہ مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دو اگر میاں بیوی ہیں تو وہ کس کمپٹیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں؟ عورت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو کمپرومائز بھی کرنا ہے, اس کو سیکریفائز بھی کرنا ہے, اس کو صبر بھی کرنا ہے, اس کو فیملی کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہے. ایٹ دا سیم پلیس ایک مرد جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اسے کہ نہیں یہ مجھے بھی خوش رکھے. کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا, اس میں جو دلچسپ چیز میرا تجربہ ہے اور آبزرویشن ہے کہ جو منگنیاں لمبی چلتی ہیں وہ کبھی شادی پہ نہیں پہنچ پاتی. یعنی میری ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ 6 ماہ سے لمبی منگنی کبھی نہیں ہونی چاہیے. ہر صورت میں آپ کا دل اور آپ کا جو لیول ایکسپیکٹیشن کا, لڑکی یا لڑکا دونوں ہر وقت محبت میں نہیں رہ سکتے. یعنی آپ نارمل لوگ ہیں, آپ کو اپنے رشتے بھی نبھانے ہیں, کام بھی کرنا ہے, پڑھنا بھی ہے, لیکن ایوری ٹائم یو آر اویلیبل اور ہر وقت آپ کی محبت کا وہی لیول, تو نتیجتاً وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی ایوریج اس وقت لوگوں کے 2-2, 3-3 رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں صرف اس حماقت سے کہ وہ لمبا چلاتے ہیں. سو جو 1 سال سے نکل گئی وہ تو عام طور پہ میچور ہو نہیں پاتے. تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہے. اچھا صاحب, یہاں پہ یہ مجھے بتا دیں کہ پہلے جب 15-15 سال کی منگنیاں ہوتی تھی, نہ کوئی رابطے, نہ کوئی کنیکشن, نہ کوئی ملاقاتیں, وہ 15 سال بعد بچپن میں ہو جاتی تھی نا, اس کے بعد بڑوں کی شادی ہوتی تھی. اچھا, وہ منگنیاں لڑکے اور لڑکی کی نہیں ہوتی تھی, خاندانوں کی ہوتی تھی. یعنی دادا نے کی, نانا نے کی, تو لوگ نبھاتے تھے. شادی بیاہوں پہ ملاقاتیں ہو ابھی تو سگے ابا جی یا اماں نے منگنی کی, آپ نہیں مانتے
کہ میرا دل نہیں مان رہا. یعنی ابھی ہاں ابھی آپ کی جو خود مختاری ہے یا انڈیپینڈنس ہے یا میرا چوائس ہے, اس پہ فوکس بہت زیادہ. مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں یہ سب لوگوں کا رول کم ہوتا جائے گا اور لڑکے اور لڑکیوں کا اپنا رول بڑھے گا. اور ویسے ہے بھی یہ ٹھیک کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو, جاب کر رہے ہو, تو اپنی مرضی کا. مسز علی, اگر ہم دیکھیں ایک اور چیز جو زیادہ تر ہم آس پاس دیکھتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں یہ چیزیں بڑی خراب بھی ہو جاتی ہیں, ایک تو عباس صاحب نے بڑی زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا, لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی عمر کم ہو, بے شک لڑکا جو ہے وہ 45 کراس کر گیا ہو, لیکن لڑکی اس کو بھائی 20 اور 21 سال کی چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے, دوسرے کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیا یہ بھی وجوہات ہیں؟ یہ بلکہ یہ آپ نے وہی بات کر دی جو میں کل اپنے پرسنلی کلائنٹ سے کہہ رہی تھی کہ ہی واز اراؤنڈ 37 اور ہی واز آسکنگ فار 24 اور 25. تو میں ان کو بتا رہی تھی شروع میں یہ ساری کہ کہتے ہیں چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن جب آپ ایک ہی لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی کو 24 گھنٹے ایک چھت کے نیچے گزارتے ہیں, دین یو ول گیٹ دا آئیڈیا کہ اس کی میچیورٹی اس لیول پہ نہیں ہے جتنی آپ کی ہے. تو وہ امیچیورٹی, وہ بچپنا, وہ چنچل پنا ایک بندے کو وہ اتنا وہ پیمپر نہیں کر پاتا جتنا وہ انیشیلی بیسس پہ اس چیز کو لے کے ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. پھر وہ لائف ٹائم اس چیز کو کیری کرنا اس کے لیے بہت مشکل بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار ہر ٹائم بچوں کی طرح کیوں پریٹینڈ کر رہی ہو, تو وہ تو بچوں کی طرح پریٹینڈ کرے گی کیونکہ یہ تو اس کی ایج ہے. آپ اگر میچیورٹی کے اس لیول پہ ہو تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اتنی ہی میچیورٹی کا جو وہ تقاضا کرے, کیونکہ وہ تو آپ کے ایکسپیرینس اور ایج کی وجہ سے آئے ہیں. تو یہاں پہ آپ چھوٹی لڑکی تو لے کے آ گئے ہو, لیکن اس کے اندر وہ میچیورٹی کہاں سے لے کے آؤ گے؟ اچھا مسز آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ مطالبہ جب گھر کی مائیں بھی کرتی ہیں اور پھر ایک شوہر بھی کرتا ہے, لیکن بعد میں اس کے آفٹر افیکٹ اور سرکمسٹانسز جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. اختر عباس صاحب اس کو کنسائز کیجیے گا کہ خواتین یا مرد حضرات اور خصوصیات کی جب بات کرتے ہیں تو کن چیزوں پر ہمیں کمپرومائز کر لینا چاہیے اور کن چیزوں پہ بالکل نہیں کرنا چاہیے وین یو آر گوئنگ ٹو چوز یور لائف پارٹنر؟ اچھا مجھے لگتا ہے پڑھائی پہ کمپرومائز کر لینا چاہیے, تھوڑی زیادہ سے فرق نہیں پڑتا. اچھا لڑکی کا مزاج سافٹ ہو اور لڑکے کا بھی. اگر ہارش ہیں, تیز ہیں, غصے کے تیز ہیں, بہت عذاب ہوتا ہے. یعنی جو اپنے ماں باپ کی, اپنے بہن بھائیوں کی قدر نہیں کرتے, وہاں بول پڑتے ہیں, عام طور پہ بیوی کو بھی وہ بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں. دوسرا, اگر آپ کی ویلیوز میچ نہیں کر رہی تو بالکل, یعنی میں ایک زمانے میں اس رائے کا حامی تھا کہ آپ کو الگ الگ برادریوں میں شادی کر لینی چاہیے, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم یہ سیکھا ہے کہ ہر برادری کا لین دین الگ ہے. لوگ ایون وہ جو تحفے ہوتے ہیں شادیوں پہ, منگنیوں پہ, ان پہ عذاب ہو جاتا ہے. سو سب کے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. حق مہر سے لے کے باقی چیزیں بالکل شروع میں کلیئرٹی کے ساتھ کرنی چاہیے. عین موقع پہ نکاح ہونے والا ہوتا ہے اور حق مہر پہ آپ ڈنڈا لے کے بیٹھ جاتے ہو, اتنا رکھنا, یعنی وہ جو پھک پڑتی ہے, وہ جو ایک انسلٹ ہوتی ہے, وہ آپ کو آگے تک چلتی ہے. اسی طور پہ جن خاندانوں میں تحفوں کے معاملے میں دل چھوٹے ہیں, یہ آپ کو شروع میں پتہ چل جاتا ہے یہ تحفے میں اچھے نہیں ہیں, سوٹ ٹھیک نہیں لے کے آ رہے, جوتے ٹھیک لے کے نہیں آ رہے, یہ بعد میں بہت تنگ کرتے ہیں. یعنی یہ سب لینے والے ہوتے ہیں اور پھر آپ ساری عمر روتی رہتی ہیں کہ مجھے اس موقع پہ بھی تحفہ نہیں آیا, اس موقع پہ بھی تحفہ نہیں آیا. اور پھر وہ چیزیں آپ کے ذہن سے اختر عباس صاحب نہیں جاتی اور پھر یہی رشتے خراب کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار بینگ. جو بھی ڈسکشن ہم نے کی اس کے مطابق میں نے ویسے ایک جگہ پڑھا تھا کہ شادی والے شروع کے جو سال ہوتے ہیں وہ ایک انویسٹمنٹ کی طرح ہوتے ہیں جس کا رزلٹ آپ کو لیٹر آن ملتا ہے. تو شروع میں آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک.